لا تلوموا الا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو جو روزانہ زبان جھوٹ بولتی ہے، زنا ہوتا ہے، شراب کے اڈے چلتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، میں کیا بتاؤں کہ طوائف کتنی مظلوم عورت ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میں نے تو طوائفوں میں گشت کیے ہیں، ان کی کہانیاں سنی، میرا کلیجہ پگھلا۔ مجھے یہ سب دیندار ظالم نظر آنے لگے جو صرف اپنی نمازوں پر، داڑھیوں اور ٹوپیوں پر بیٹھے ہیں خوش، اور وہ بیٹیاں جو طوائف بنی۔ کوئی عورت روزانہ اپنا جسم کسی کی گود میں ڈال سکتی ہے؟ کسی عورت کی یہ فطرت؟ بھوک نے پہنچایا کہ مالدار عیاش ہو گئے، ان پہ خرچ کرتے جا کے، نمائش پہ خرچ کرتے ہیں۔ میں نے صرف تلمبا، میرا ہوم ٹاؤن، میں 3 کلومیٹر آگے رہتا ہوں جہاں میری زمینیں ہیں، وہاں 1818 سے طوائفوں کا ایک بازار آباد ہے۔ 10 سال پہلے میں نے وہاں جانا شروع کی۔ میں نے ایک کو بیٹی کہا، اس کے آنسو نکلا۔ میں نے کہا میاں صاحب، ہمیں تو بیٹی کوئی بھی نہیں کی، آپ نے ہمیں بیٹی کہا۔ جب میں نے ان کی کہانیاں سنی تو وہ سب زمینداروں کی بیٹیاں تھیں۔ اور بھوک کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا، روزانہ نئی لڑکی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر۔ 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ وہ کتنا مالدار تھا۔ جب اس نے دروازہ بند کیا اور پیچھے مڑا تو دیکھا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا، میں تو زبردستی سے نہیں آندا، تو اپنے شوق نہ لائیں۔ وہ رونے لگی۔ انہوں نے کہا، کفل، میں شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت نے یہاں پہنچا دیا، میں عزت دار ہوں، میں عزت کو بیچنے والی نہیں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا دیا تھا۔ غیرت کریں یہ مالدار لوگ، کہاں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ کیا موت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے؟ کہ اس دن مظلوم تمہارا گریبان نہیں پکڑے گا؟ اجاء ربک والملک صفا صفا، آ گیا تیرا اللہ، آ گئے فرشتے قطار اندر قطار۔ وجیء یومئذ بجہنم، وہ آ گئی جہنم بھڑکتی ہوئی، چمکتی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی، چیختی ہوئی۔ اجلت الجنت للمتقین، وہ جنت بھی آ گئی سنورتی ہوئی، مہکتی ہوئی، مچلتی ہوئی۔ وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور وہ ترازو بھی آ گیا جس پر اللہ تجھے مجھے تولے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط بھی آ گیا جس پر چل کے آگے پار پہنچو گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا۔ مِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ خردل مسٹرڈ کو کہتے ہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا اچھا یا برا ہوگا تو تیرے رب کا ترازو تمہیں تول کے دکھا دے گا۔ آج تیری زبان سچ بولے گی، جھوٹ نہیں بول سکتی، پھر تو کہے گا این المفر، کہیں دوڑ جاؤں، کہیں بھاگ جاؤں، تو آواز آئے گی کلا لا وزر، نہیں نہیں، فیصلہ آباد نہیں ہے، اسلام آباد نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آج تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج تیرا رب تجھے بتائے گا تو منہ کالا کر کے آیا ہے یا روشن کر کے آیا ہے، تو رب اور رب کے رسول کو راضی کر کے آیا ہے یا ان کا دشمن بن کے آیا ہے۔
تو نے چند دنوں کی عزت کے پیچھے رب کو ناراض کیا ہے، یا چند دنوں کی عزت کو قربان کر کے اللہ کو راضی کیا ہے۔ حسین بنو نا، حسینی بنو نا، روتے حسین کو ہو بھی۔ محرم ختم تو نہیں ہوا میرے خیال میں، ہاں ہو گیا؟ کیا صرف حسین 10 دن کے لیے رونے کے لیے ہے؟ روتے حسین کو ہو، کرتے یزید والے کام۔ ربیع الاول کے 12 دن اپنے نبی کو یاد کرتے، پیچھے ابو جہل کی زندگی پر کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ کون سی غلامی رسول ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سا عشق اہل بیت ہے؟ آج بہت دل ٹوٹا میرا۔ میں نے کہا میں آج کیا امید رکھوں؟ 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ میرے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا، تو ہن تو 1447 آ گئی ہے، بس اپنا ایمان بچا کے مر جاویے، یہی بڑی بڑی گل ہے۔ حسن جیسی ہستی سے فرمایا فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، ایک دن تو بھی مٹی میں مٹی ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ ان کے جسموں کو تو مٹی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، وہ تو میرے تیرے جیسوں کے جسم کو مٹی کھائے گی۔ نبی کے نواسوں کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ لہذا ایک آخری سن ڈنکے کی چوٹ، لا تبع دنیا کا بآخرتک، آخرت کو بیچ کے دنیا نہ کمانا۔ لا تبع آخرتک بدنیا کا، آخرت کو بیچ کے دنیا نہ کمانا، بل بع دنیا کا بآخرتک، بلکہ دنیا کو بیچ کے آخرت کو کما لینا۔ یہ ہے نفع کا سودا، یہ ہے دلوں کو روشن کرنے والی آواز۔ تو زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے نبی کی طرف پھیرو۔ ہم گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کو راضی کرو، یہ زندگی کی معراج ہے۔ اللہ کو راضی کرو، یہ زندگی کی معراج ہے۔ اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے۔ یہاں کا سونا چاندی، یہاں کی زرق برق گاڑیاں، یہاں کے بنگلے محل اور حکومتیں صدارتیں، اللہ کی قسم دھوکہ ہے، اللہ کی قسم دھوکہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے فاتح کی حسرت بھری آواز سنائی ہے کوئی مجھے چند دن دے دے، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں۔ حسینی بنو کہ اللہ تجھے راضی کرتے ہوئے نسل بھی قربان کرنی پڑے تو کرا دیں گے۔ ہم تو 10 روپے نہیں قربان کر سکتے۔ تو وہ عورت رونے لگی کہ کفل میں عزت دار، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بھوک کی ماری ہوئی بچیاں ہیں جو اپنی عزت کے سودے کر رہی ہیں، اور ان کی عزتوں کو لوٹنے والے سردار صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، لیڈر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں۔ وہ ویسے ہی سفید کالر میں ہیں، اور اس کے ماتھے پہ تو طوائف کا دھبا لگ گیا جو موت بھی نہیں دھو سکتی۔ تو کفل رونے لگا۔ عیاش بدماش آدمی، روزانہ نئی لڑکی لانے والا، پتہ نہیں اللہ کو کوئی بات پسند آ گئی، اس بچی کے آنسو پسند آ گئے۔ اس نے کہا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی نا، اسی عزت کے ساتھ چلی جاؤ۔ جو تمہیں دیا ہے وہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے تھے، 60 دینار بہت بڑی دولت ہے، اور میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے معاف کر۔ کفل کو نہیں پتا وہ کیوں منا لے، وہ گھر گئی، پھر جو کفل نو موت آ گئی، اچانک مر گیا، بیٹھے بیٹھے مر گیا۔
انہوں نہیں پتا کہ اگو موت کھلوتی ہوئی ہے، چند لمحے پہلے کوئی توبہ کر لے تو اللہ سارے معاف کر دے۔ کیا کریم اللہ ہے، کیا کریم اللہ ہے۔ اولک رب غیری، اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے، کوئی اور بھی تم سے ایسی محبت کرنے والا ہے۔ انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا، اور میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میری قسم تو بھی مجھ سے پیار کر۔ اب یہ ایسا نافرمان بندہ تھا، اگر یہ صبح مردہ پایا جاتا تو اس کا میت، اس کا جنازہ کوئی نہ اٹھاتا۔ اس سے رب پہ قربان جاؤں، میں جس کو سنا رہا ہوں، میں تمہیں نہیں سنا رہا ہوں، میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں، میں اس کا مراسی بن کے، اس کے نبی کا مراسی بن کے میں تمہارے آگے جھولی پھیلا رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اللہ رسول کی طرف آ جاؤ، ان دھوکے کے راہوں سے باہر آ جاؤ، کہ کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں، ایک جھٹکا سب کچھ ختم کر دے گا۔ تو اگر کل یہ اسی طرح ہوتا مردہ، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا تھا، میرے رب نے غیب سے پردہ ہٹا دیا، واہ میرا رب، رب ہو تو ایسا ہو جس نے ایک ساری زندگی کے نافرمان کے لیے کیا غیب کا پردہ ہٹایا کہ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے کفل کے دروازے پر دیکھا، لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ تو کبھی کسی کے لیے نہیں لکھتا ہے، اتنا پیار اس کو اور اتنی ہماری دلیری اور نافرمانی کا، کچھ جوڑ تو بناتے دکھاؤ مینوں۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے جو دروازے پہ لکھا ہوا ان اللہ قد غفر للکفل، پھر سارا شہر دوڑا اور اس کو اٹھایا اور عزت کے ساتھ اس کو اللہ کے دربار تک، قبر تک پہنچایا۔ یہ تو میرے اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے واسطے میرے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ تو نبی کے پاس بھی نہیں۔ نبی کو بھی میرے رب نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ ان کو سیدھے راستے کا پتہ بتاتے رہیں، آگے ان کے دلوں میں روشنی ڈالنا تو رب کا کام ہے۔ اس کے سامنے روو، میں بھی روں، آپ بھی روو، کہ ہم بہت گھاٹے میں جا رہے ہیں، توبہ کرنے، اللہ کو راضی کرنے، جھوٹ سے بچو، سود سے بچو، ظلم سے بچو، زنا سے بچو، بددیانتی سے بچو، دھوکے سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو، ملاوٹ سے بچو، اسی پر قومیں برباد ہو گئی۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ باقی زندگی کو اس کی نبی کے ساتھ میں گزارو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، صرف 3 دن لگا لیا کرو ہر مہینے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ سارے بھائی ارادے کرتے ہو اس، آج نیت کرو میرے ساتھ، ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، کہو میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ۔ ہر طرف سے ٹھکرا دیے گئے، ساری آس ٹوٹ گئی ہے، اس بیڑی کے مسافر ہیں جس کے سارے پھٹے ٹوٹ چکے ہیں اور وہ بے رحم موجوں کے حوالے ہے، پتہ نہیں کب پلٹا کھا جائے۔ تم تیری بارگاہ میں اپنے جھوٹے آنسو، جھوٹی آہیں لے کر آئے ہیں کہ تو واحد شہنشاہ، کھوٹا سکہ بھی چل جاتا، دنیا تو کھرے سکے بھی ٹھکرا دیتی، تو ایسا شہنشاہ کھوٹے سکے بھی قبول کر لیتا۔
یا اللہ یہ بچہ ماں کو پکارتا اماں، وہ طلب کے اٹھتی ہے تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتی، تیری بارگاہ کو فریاد کرتی یا اللہ اس ظلم کی چکی اور اس کفر کی تاریک راہ ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے، ہماری ہڈیوں کے گردے بھی فریاد کر رہے، ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی فریاد کر رہے، ہمارے جسم کا روما روما اور ایک ایک بال فریاد کی ہے کہ مہربانی کر کے تو اس فضا کو بدل دے، اس کو تیرے سوا کوئی نہیں بدل، تیرے پاس طاقت ہے، ان القوت للہ جمیعا، تیرے پاس عزت ہے، ان العزت للہ، تیرے پاس قدرت ہے، مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے، ہم پٹ رہے ہیں، ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہماری آنکھیں تکتے 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 تھک کے گر گئی ہیں، آس لگاتے 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 75 سال ہو گئے، ہماری آس ٹوٹ گئی، ہماری امیدیں ٹوٹ گئی، اب تو ہمارا آخری سودا تو بھی ہمیں ٹھکرا، ماں باپ بھی بچے کو نکال گئے، کدھر جائے گا، چھوٹا بچہ گھر سے نکلا کدھر جائے، یا اللہ ہمیں ساری دنیا میں دھتکار دی، بھیڑ بکری بن گیا، ہمارے طاقتور ہی ہمیں سب تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھ کر ہمیں ذبح کر رہے ہیں، یا اللہ تو آ جا نا، یا اللہ تو آ جا، اس ظلم و ستم کی رات کو ختم فرما، اس نافرمانی کی رات کو ختم فرما، غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن رہی ہیں، یا اللہ فحاشی اور یعنی سر چڑھ کے بول رہی ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، تو نے فرعون کی بیوی آسیہ کو ہدایت دے دی، تو نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو ہدایت دے دی، تو نے ولید کے بیٹے خالد کو سیف اللہ بنا دیا، یا اللہ تیری قدرت آج بھی ویسی ہے، ہم تیرے محبوب کی امت، اور یا اللہ 75 سال اس آس میں دن گزار رہے ہیں کہ آج صبح ہوگی، آج صبح ہو، اب تو صبح کیا ہونی ہے، موت کی شام ہونے والی ہے میرے مولا، کتنی نسلیں ہماری اسی میں قربان ہو کے چلی، اسی صبح کو انتظار کرتے کہ کبھی یہاں امن کی لہر بہہ ہوگی، یہاں محبت کے چشمے پھوٹ، یہاں تیرے فرما بردار بندے بندیاں ہوں گے، یہاں حکمران رحم دل اور قاضی عادل ہوں گے، مالدار سخی ہوں گے، غریب خوددار ہوں گے، عورتیں باحیا ہوں گی، جوان غیور ہوں گے، یا اللہ ہر سے الٹ پلٹ گئی، ساری فصل اجڑ گئی، اب اجڑے ہوئے مسافر، ہم بھٹکے ہوئے مسافر، ہم اندھیری رات کے مسافر، تیرے سامنے پکارنے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، یا اللہ چاروں صوبوں کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں تیرے محبوب کی امت تباہ و برباد، یا اللہ یا اللہ بچہ تو کتے کا بھی ہو تو اس پہ رحمت، تیرے محبوب کے امت کے بچوں کو کیسے یہودیوں نے آگ کا ایندھن بنا تھا، ان کی ہڈیاں بھی سرما بن گئی، ان کی لاشوں کے ٹکڑے بھی نہ ہوئے، ان کی مائیں آگ کا تندور میں جل کے راکھ ہو گئی، ان کے بموں کی بارش، یا اللہ عبرت، یا اللہ پوری امت کو عبرت نہیں آئی، کسی کی غیرت نہیں جاگی، سب سوئے پڑے ہیں، یا اللہ میں چور کے ہاتھ کٹنے پر تو رونے بیٹھ گیا تھا تیرا نبی، یا اللہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب رونے لگ گئے تھے، صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے،
میرے امتی کا ہاتھ کٹ. صحابہ نے کہا آپ نہ کاٹ سے. کہ وہ تو اللہ کا حکم تھا, تم کیوں لائے تھے میرے پاس؟ وہیں سمجھا بجھا کے توبہ کروا دیتے. آج جب فلسطین کی سرزمین میں پانی سے زیادہ وہاں کے ایمان والوں کا خون بہ رہا, ان کی بوٹیاں فضا میں بکھر رہی, کسی کو ترس نہیں آیا. امت میں غیرت مر گئی ہے, قوت مر گئی ہے. یا اللہ تو آ جا, تو آ جا. جسے بچہ ماں کو پکارتا ہے جب دکھی ہوتا ہے, باہر ٹوٹ کر آتا ہے کہ ابا کو پکڑتا ہے, ابا مجھے باہر لڑکوں نے مارا ہے. اس کا باپ بوڑھا بھی ہو تو گلی میں آ کے پوچھتا ہے میرے پتر نے کیا مارے ہے؟ ہم کس کے پاس لیں, کس کو کہے, کس کو کہے؟ تجھے کیسے سنائے, تجھے کیسے منائے؟ تجھے منانے کے جو آداب ہیں ان سے ہم آری ہیں. نافرمانیوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں. یا اللہ تو کوئی قدرت دکھا دے, تو کوئی کرشمہ دکھا دے, تو کوئی قدرت دکھا دے, تو کوئی کرشمہ دکھا دے. یا اللہ سب کچھ تیرا ہے, تیرے ہاتھ میں ہے. ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہمارے چاروں صوبوں کی حفاظت فرما. اپنے بیمار رہیں اور غیر بیمار رہیں. اپنوں کے دلوں سے بھی رحم نکل گیا اور غیروں کے دلوں سے تو پہلی رحم کوئی نہیں ہے. گاجر مولی کی طرح کٹویں پٹویں. یا اللہ تو آ جا, تیری منت کرتا ہوں, تو آ جا, تیری منت, تو آ جا. یا اللہ, یا اللہ تو آ جانا, آ جانا. یا اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے, مجھے پتا ہے تو لا مکان ہے, تو لا زمان ہے. پر تو نے خود قرآن میں کہا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. میں بھی اسی آیت کو کہتا ہوں, جو تیری شان ہے اس کے مطابق آ جا, ہمارا ہاتھ پکڑ لے, ہمیں اس اندھیری راز سے نکال لے. ہم پھٹکے ہوئے مسافر ہیں, ہم اندھیری رات کے مسافر, ہم بے منزل راستوں کے راہی ہیں, ہم بے نشان منزل کے راہی ہیں. ہمارے آگے بھی اندھیرا ہے, پیچھے بھی اندھیرا ہے, دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے. دنیا بھی کچھ نہ بن سکی اور آخرت بھی گواہ بیٹھے. یا اللہ ہم ہارے ہوئے مسافر ہیں, ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں. ہمارے اوپر کرم فرما دے, پورے ملک پر رحم فرما دے.